اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم CPC-OPP دی کام پارٹ سیکنڈ انگلش شارٹ ہینڈ کے سبجیکٹ کے ساتھ حاضر خدمت ہوں۔ آج کا عنوان ہے آبجیکٹو کے سوالات، مختلف سوالات ہیں جن کے آپ کو جوابات جو ہے نا 3-4 جو ہے آپشن دیے ہوں گے، ان میں سے کوئی آپ نے ایک منتخب کرنا ہے۔ پہلا ہے درج ذیل میں سے ہر سوال کے ممکنہ جوابات دیے گئے ہیں، درست جواب پر دائرہ لگائیں۔ پہلا سوال ہے ابتدائی دور کے انسان کی ضروریات ہوتی تھیں: کھانا، نمبر 1 پینا، نمبر 2 پہننا، نمبر 3 تینوں۔ تو اس میں جو صحیح جواب ہے کھانا، پینا اور پہننا یعنی تینوں اس کا جواب ہے۔ ابتدائی دور میں انسان تن ڈھانپنے کے لیے کیا استعمال کرتا تھا؟ درختوں کے پتے، جانوروں کی کھالیں اور ریشمی لباس۔ تو اس کا صحیح جواب ہے درختوں کے پتے، جانوروں کی کھالیں یعنی الف اور ب۔ دفتر کسی ادارے کا کیسا مقام ہوتا ہے؟ ذیلی، مرکزی، ثانوی یا تینوں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے مرکزی۔ دفتر کی کسی ادارے کے لیے کیا اہمیت ہوتی ہے؟ کنٹرول روم کی، مرکزی، ثانوی، تینوں؟ تو کنٹرول روم۔ اس کے بعد دفتر کی اقسام ہوتی ہیں: سرکاری، نجی، کاروباری، تینوں۔ دفتر کے اہم فرائض میں شامل ہے منصوبہ بندی، عملہ کاری، کنٹرولنگ۔ اس کا صحیح جواب ہے تینوں۔ دفتر کن کن طریقوں سے معلومات حاصل کرتا ہے؟ ریڈیو کے ذریعے، اخبارات، انٹرنیٹ۔ اس کا صحیح جواب ہے تینوں۔ معلومات کے جدید وسائل ہوتے ہیں: پہلا ہے جناب انٹرنیٹ، ویب سائٹ، ای میل۔ تو اس کا صحیح جواب ہے تینوں۔ معلومات کو منظم طریقے سے محفوظ کرنے کا عمل کہلاتا ہے فائلنگ، مثل بندی اور الف ب اور کارسپنڈنس۔ تو اس کا صحیح جواب ہے فائلنگ، مثل بندی یعنی الف اور ب۔ آرڈر سے کس چیز کا پتہ چلتا ہے؟ مالی بے ضابطیوں کا، نفع کا، نقصان کا، تینوں؟ تو مالی بے ضابطیاں اس کا صحیح جواب ہے۔ مالی ترغیبات میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں: تنخواہ، زائد الوقتی تنخواہ، بونس، تینوں؟ تو اس کا صحیح جواب ہے تینوں۔ ایسا فرد جو کسی دفتر میں کام کرتا ہو اسے کہا جاتا ہے سیکرٹری، دفتری کارکن، کلرک، اسٹینوگرافر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے دفتری کارکن۔ دفتری کارکن کے اوصاف میں کیا شامل ہوتا ہے؟ جسمانی، ذاتی، عملی؟ تو اس کا صحیح جواب ہے تینوں۔ دفتری کارکن کے جسمانی اوصاف میں شامل ہوتا ہے تندرستی، درست بصارت اور بصیرت، شخصی وقار اور تینوں؟ اس کا صحیح جواب ہے تینوں۔ دفتری کارکن کے ذاتی اوصاف میں شامل ہوتا ہے تندرستی، خود اعتمادی، عمومی ذہانت۔ اس کا صحیح جواب ہے ب اور ج یعنی خود اعتمادی اور عمومی ذہانت۔ دفتری کارکن کے لیے کیا ہونا ضروری ہے؟ خوش لباس، خوش گفتار، خوش اخلاق۔ اس کا صحیح جواب ہے تینوں۔ دفتری کارکن کو درج ذیل علمی اوصاف کا مالک ہونا چاہیے: جدید مشینوں سے واقفیت، تعلیم و تجربہ، ای کامرس۔ اس کا صحیح جواب ہے تینوں۔ وہ فرد جو دفتر کی جملہ سرگرمیوں کا انچارج ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے سیکرٹری، سپرنٹینڈنٹ، کلرک، اسٹینوگرافر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سپرنٹینڈنٹ۔ دفتری کارکن جو آفیسر کے ساتھ پرسنل اسسٹنٹ کے طور پر کام کرتا ہے: سیکرٹری، سپرنٹینڈنٹ، کلرک، اسٹینوگرافر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے سیکریٹری۔ دفتری کارکن جو اپنے آفیسر سے ڈکٹیشن لیتا ہے اس کو کہتے ہیں سیکرٹری، سپرنٹینڈنٹ، کلرک، اسٹینوگرافر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے اسٹینوگرافر۔ چارٹ جس کے ذریعے ادارے کی جملہ سرگرمیوں کو شعبہ جات میں تقسیم کیا جاتا ہے اس کا صحیح جواب ہے تنظیمی چارٹ، ادارے کا چارٹ، کیلنڈر اور روز نام چارٹ۔ تو اس میں صحیح جو جواب ہے وہ تنظیمی چارٹ ہے۔ وہ فرد جو کسی ادارے کی انتظامیہ کا اعلیٰ ترین عہدیدار ہوتا ہے اسے کہتے ہیں جنرل منیجر، ڈپٹی منیجر، اسسٹنٹ منیجر، تینوں؟ اس کا صحیح جواب ہے جنرل منیجر۔ منیجر پیداوار کے ماتحت جو شعبے ہوتے ہیں: شعبہ تحقیق، شعبہ پیداوار، جیم دونوں، دال پتہ نہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہے شعبہ تحقیق، شعبہ پیداوار یعنی جیم یعنی دونوں۔ منیجر فروخت کے ماتحت جو شعبے ہوتے ہیں: شعبہ نقد فروخت، شعبہ برآمدات، شعبہ تشہیر،
تینوں، تو اس کا صحیح جواب ہے تینوں۔ شعبہ فنانس کے ذیلی شعبے ہوتے ہیں: شعبہ نقد فروخت، شعبہ ادھار فروخت، شعبہ وصولی، اور تینوں اس کا صحیح جواب ہے تینوں۔ بیٹا آج آپ نے آبجیکٹیو کیا ہے، آپ کے پیپر میں جو آبجیکٹیو ہے وہ آئے گا 10 نمبر کا۔ تو آپ اگر صحیح تیاری کریں تو آبجیکٹیو اور شارٹ کوسچن پہ اگر آپ زیادہ زور دیں تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ اچھے نمبر لے سکتے ہیں، کیونکہ ان تین کا ٹوٹل بنتا ہے 40، ٹوٹل اس کا 40 بنتا ہے، اور کیا نام ہے 34 نمبر بنتے ہیں۔ 24 نمبر شارٹ کوسچن کے، 10 نمبر جو ہے وہ آبجیکٹیو کے، اور 16 نمبر سبجیکٹیو یعنی لانگ کوسچن جو ہوتے ہیں۔ لانگ کوسچن آپ نے 3 میں سے 2 کرنا ہوتے ہیں، تو آپ پوری محنت کریں گے تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ شارٹ کوسچن اور آبجیکٹیو کر سکیں گے، کیونکہ صورتحال یہ ہے کہ جب تک آپ ساری تھارولی کتاب کو نہیں پڑھیں گے تو آپ پورا سوالات جو ہے وہ حل نہیں کر سکتے، کیونکہ اب اتنا آسان نہیں ہے پاس ہونا، کیونکہ آپ کو سارا علم نہیں ہوگا تو آپ صحیح طریقے سے نہیں کر سکیں گے۔ اللہ حافظ۔